آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال كان السبا ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سلیمان علیہ السلام من جملتهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ قصہ سبا جو ہے اصل میں فرماتی ہیں کہ یہ سبا جو ہیں یہ یمن کے بادشاہوں کا گھرانہ ہے. سبا ایک بندے کا نام تھا، اس کی اولاد تھی، اور جو بعد میں تبابعہ ہیں وہ بھی اس قوم سبا سے تھے. جو تبابعہ تبا اکبر، تبا ثانی، تبا ثالث، کیونکہ یمن کے بادشاہوں کا پھر بعد میں لقب ہو گیا تبا، جیسے مصر کا فرعون ہو گیا اور روم کا ہرقل ہو گیا اور فارس کا کسرا ہو گیا. تو اسی طرح یعنی سبا جو ہے اصل میں یہی تبابعہ ان میں سے ہے. اور بی بی بلقیس کا جو قصہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ضمن میں، وہ بلقیس بھی قوم سبا میں سے تھی. وَكَانُوا فِي نِعْمَةٍ وَغِبْتَةٍ فِي بِلَادِهِمْ وَعَيْشِهِمْ وَاتِّسَاعِ أَرْزَاقِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَثِمَارِهِمْ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ بہت بڑی نعمت میں تھے، لوگ ان پر غبطہ کرتے تھے ان کے شہروں میں. اللہ نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے تھے، زراعت کے دروازے کھول دیے تھے، پھلوں کے دروازے کھول دیے تھے. اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا. تو یاد رکھیں کہ کبھی اللہ تعالی انعامات سے بھی امتحان لیتے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں نازل کر کے امتحان لیتے ہیں. کبھی کسی کے رزق میں تنگی آ گئی، یہ بھی امتحان. کبھی رزق میں وسعت آ گئی، ادھر پیسہ لگایا ادھر لگایا، بڑھ رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے. اس لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر جو ہیں وہ عبقری ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے جینیس. وہ فرماتے تھے ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر. فرماتے تھے کہ ہم پر صحابہ پر دو امتحان آئے. ایک تو ہم پہ امتحان آیا تنگی کا، اور تنگی ہے اور وطن چھوٹ گیا، غربت ہے، جگہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، مہاجر بن گئے اور مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، اولادیں چھوٹ گئیں، بعض کے بیوی بچے چھوٹ گئے، اور مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کاروبار نہیں، رزق کا ذریعہ نہیں. فرمایا بڑا امتحان تھا.
فرمایا اس امتحان میں تو ہم کامیاب ہو صرف قلوب۔ اب اللہ نے امتحان دیا ہے کہ ہم پر اللہ نے رحمت کے اور دولت کے دروازے کھول دیے ہیں، فرمایا اس میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے، کبھی نہ کبھی بھٹک جائے، کیونکہ دولت جو ہے نا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ سارے خاندان میں ایک بندہ بگڑ گیا، ساری تباہی کا ذمہ دار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یورپ میں تھا، میرے دوست ہیں بہت پرانے، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے، بہرحال بڑی لمبی بات ہے، اس نے گھر میں دعوت کی، بہت بڑا گھر بنایا ماشاءاللہ اس نے، اور گاڑیاں اور یہ اور وہ۔ میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ تم نے باہر آگے بہت کمایا۔ اس نے کہا مکی صاحب دولت تو بہت کمائی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنا کمایا ہے، اور پھر میں نے یہاں کما کے اپنے ملک میں جو بنایا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں۔ لیکن اس نے کہا جو ہم ہارے ہیں نا وہ نہ پوچھو، بیٹیاں بھی گئیں بیٹے بھی گئے۔ انہوں نے کہا بیٹیوں نے انگریزوں سے شادی کر لی ہے، بیٹے جو ہیں انہوں نے انگریز لڑکیوں سے شادی کر لی ہے، ہم بڈھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب شرم کے مارے اپنے ملک میں بھی نہیں جاتے، کیا منہ دکھلائیں۔ تو یہ بڑا امتحان، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے مال کو مقدم کیا اولاد پر، کہ مال اولاد سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے بھی غربت تو ہم نے نبھا لی، ثابت قدم بھی رہے، سرکار دو عالم کا ساتھ بھی نہ چھوڑا، تکلیفیں بھی برداشت کی، اسی حالت میں جہاد بھی کی ہے، تلوار نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، اور جہاد بھی ہو رہا۔ لیکن فرمایا اب جو امتحان آیا ہے نا یہ بڑا مشکل، اسی لیے میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحابہ کو، اور خطاب پوری امت کے لیے ہے قیامت تک، کہ انی لا اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم الغنى۔ فرمایا مجھے اپنی امت پہ یہ خوف نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اللہ ان کو اتنی دولت دے دیں گے پھر ان کا دماغ خراب ہو جائے، بھٹک جائے۔ اس لیے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دولت جو ہے نا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی۔ بعض اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے مثال دی ہے کہ دولت ایسے ہے جیسے پانی۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے تو کشتی کے تیرنے کا سبب ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا بس دولت کی مثال یہ سمجھ لو، اگر اس کو تم نے دین کے تابع رکھا ہے تو خیر ہے، لیکن جب یہ اندر گھر کر گئی اس کے بعد پھر دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، سب کچھ گیا، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بنانا بڑا مشکل ہے، دولت حاصل کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، پیسہ جوڑنا، اس کو جمع کرنا، معاملات کا خیال کرنا بڑا مشکل، لیکن بگاڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک مکان بناؤ 2 سال لگ جائے، توڑنا ہو بلڈوزر کھڑا کرو 10 دن کے اندر انشاءاللہ وہاں نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہاں مکان تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا بڑا سخت امتحان، بہت بڑا امتحان۔ اس لیے قرآن پاک نے دوسری جگہ تو بڑی واضح فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے لوگوں کو جب حکم بھیجتے ہیں وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں، اور جب نافرمانی پختہ ہو جاتی ہے دمرناہا تدمیرا، پھر ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ قوم سبا بھی بڑی عظیم قوم اور عظیم نعمتیں، باغات ہیں، زراعت ہے، مکان ہیں، محلات ہیں، موسم شاندار ہے،
یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے شاید نہیں دیکھا ہے, آپ گئے ہوں یا نہیں گئے, ہم نے تو الحمدللہ دیکھا ہے, کشمیر ہے, مظفر آباد ہے, باغ ہے, یہ سارا علاقہ جہاں زلزلہ آیا ہے, یہ ایسے علاقے تھے جیسے جنت ہو. یعنی ان علاقوں میں مثال ہوتی تھی کہ کشمیر جنت ندی, یعنی جہاں بکریاں زعفران کھاتی ہوں. ہم تو زعفران اتنا سا ڈالتے ہیں نا زردہ پلاؤ میں, وہاں بکریاں گھاس کے بجائے زعفران کھاتی ہیں. ان بکریوں کا دودھ پھر کیسے ہوگا خود اندازہ فرما لیں. جہاں کا شہد اتنا شفاف ہوتا ہے, اتنا صاف ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا, ان کی دولت کا یہ عالم ہے کہ شاہتوش کی ایک شال جو ہے نا وہ 10 لاکھ روپے کی آتی ہے. 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی ایک شال لپیٹنے کے لیے. اسی لیے کشمیری شالوں پہ لوگوں نے نام رکھے نا کشمیری شال کا, اصل تو شال کشمیر کی ہے. اچھا, اللہ نے چاول ایسا دیا ہے کہ اگر ایک گھر میں پکاؤ پورے محلے میں خوشبو آ جائے گی. اللہ نے پانی کے چشمے ایسے دیے ہیں ماشاء اللہ کہ آپ پورا بکرا بھی کھا جائیں نا, اوپر 2 گلاس پینے بھی 2 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جائے گی. اب وہاں جا کے دیکھیں وہ لوگ بیچارے جان بچانا مشکل ہے. محل گئے, مکان گئے, جائیدادیں گئیں, اولادیں گئیں, یعنی ایسے زلزلے میں زمینیں پھٹی کہ 400 بچے سکول کے دب گئے. لاش نہیں ملتی. اچھا, بعض اولادوں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں, پتھر کے نیچے ماں باپ رو رہا ہے, نکال نہیں سکتا. اب اس سردی کے عالم میں, آپ تو یہاں مکے میں ہم کہتے ہیں نا سردی, وہاں 18 منفی ہے, یعنی نقطہ ان جماعت سے 18 درجے نیچے کی سردی ہے, اور ان کے بعد گھر نہیں ہے, خیمے میں بیٹھے ہیں. یہ بڑا امتحان ہے. بس دعا کریں اللہ ان کی مشکلیں بھی حل فرمائے, اللہ ان مظلوموں پہ رحم فرمائے. دیکھو نا بھائی, باس بستی میں 2 آدمی 4 آدمی برے ہوتے ہیں, ساری بستی کو لے ڈوبتے, ساری بستی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا. زہر کتنی ہوتی ہے, اتنی سی پڑی آپ کنویں میں ڈال دو, ساری بستی والے مر جائیں گے. تو گناہ بھی تو زہر ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا نا نعوذ باللہ وہ سارے کشمیر والے برے تھے ہم اچھے ہیں. بڑے لوگ تھے, تہجد گزار تھے, شب بیدار تھے. ایسی ایسی بچیاں چاند دن کو دیکھ کے شرمائے, ان کے چہرے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, اور وہ بغیر کپڑوں کے باہر بیٹھی ہوئی تھی, اور کافر آ کے ان کو انجیکشن لگا رہے تھے اور دوائیں دے رہے تھے. مسلمانوں کا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہے. نہیں, آپ مکے میں رہتے ہیں, بڑی آپ کو تڑپ ہے. ان کے بچے جو بیچارے یتیم ہو, کتنے آپ لے آئے ہیں پالنے کے لیے. پتہ ہے کون لے گیا؟ کافر, انگریز لے گئے, عیسائی لے گئے. وہ بچہ جب 2 سال کا لے گیا, جب بڑا ہوگا مسلمان ہوگا. سب تو ایسے باتیں ہیں, تقریریں ہیں, مولوی بھی تقریروں کے شعر ہوتے ہیں. گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. عملی طور پر ایک مولوی مجھے دکھا دیں جو اپنے بچوں کا کھانا لے کر گیا ہو کہ بھئی یہ بیچارے دکھ میں مصیبت میں ہیں, ان کو کھلا دوں. بنگلہ دیش کے بھائی بیٹھے, ان سے پوچھیں, 10,000 لاش باہر پڑی تھی اور دفن کرنے والا کوئی نہیں, جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں. اچھا, یہ بھی پتہ نہیں لگتا کس کی لاش ہے. کیا ہم تو یہاں بیٹھے ہو, کھاتے ہیں 10 کھانے کھا کے ماشاءاللہ, ڈکاریں دے دے کے ساری رات جناب فلمیں دیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 35 روپے کا 1 کلو آٹا ملتا ہے, وہ بھی لین میں کھڑے رہے سارا دن. جب شام کو لین ختم ہوتی ہے ادھر آٹا ختم ہو جاتا ہے.
ایک آدمی نے کہا میں نے 3 دن لائن میں کھڑا، تیسرے دن اس نے خودکشی کر دی، مر گیا۔ میں نے کہا کیا لے جاؤں گھر؟ بچے میرے بھوکے تڑپ رہے ہیں، میں 3 دن سے لائن لگتا ہوں، جب میری باری آتی ہے آٹا ختم۔ 80 روپے 70 روپے کلو دال، ایک مزدور مزدوری کرے اس کو ملے 50-100 روپیہ روز کا، کیا لے؟ یعنی 2 کلو آٹا خرید لے 70 روپے کا، 30 روپے کا کیا لے لے بیچارہ؟ اب مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں اب یہ غریب کیا کرے؟ اس کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں جوان ہیں، شادی کے لیے تیار بیٹھی ہیں، گھر میں روٹی نہیں۔ کوئی کہانیاں میں نہیں بیان کر رہا، میں تو اس ملک کا آدمی ہوں، ایک ایک گھر جانتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ گھر جانتے ہیں غریبوں کے، اور ان کو یعنی بعض یہ ہمارے سندھ کے لوگ بیٹھے ہیں، علاقے ہیں تھر کے، جہاں 3-3 4-4 5-5 میل تک پانی نہیں۔ اچھا زمینیں دیکھیں نا، اب زمینیں ایسے پانی نہ ہونے سے پھٹ گئی، یوں پھٹ گئی۔ اچھا 3-3 میل تک جو عورتیں مٹکا سر پہ رکھ کے پانی لائیں گی، کیا خیال ہے غسل کریں گے؟ وہ وضو کریں گے نماز کے لیے؟ بس قصے ہیں، سنتے رہو، کہانیاں ہیں۔ اسی طرح پورے روہی کا علاقے جو ہیں سہارا کے، بارش آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے بیٹھے بھوکے، گھاس ہے نہیں، بکریاں کیا کھائیں؟ گھاس ہے نہیں، دمبے کیا کھائیں؟ جب گھاس نہیں ہے تو وہ دودھ کیا دیں، لسی کیا بنے، مکھن کیا بنے، گھی کیا بنے، کیا بیچیں، کیا اوڑھیں، کیا کھائیں؟ اسی لیے اقبال بیچارہ رو پڑا تھا نا کہ مولا تیری شان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ اور زیادہ دور نہ جاؤ بھائی، ہم دیکھیں نا گرم کپڑے پہن کے ماشاءاللہ، پیروں میں جرابیں ڈال کے، گھڑیاں باندھ کے، اور پھر بھی سردی لگ رہی ہے جی، اچھا جی اور بھی کوئی شال بھی اوپر ہونی چاہیے۔ یہ انسان نہیں ہے جو پانی میں حرم دھو رہے ہیں، بندے نہیں ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بارش ہے، ٹھنڈی ہے، بدن کانپ رہا ہے، وہ بیچارے پانی دھو رہے ہیں، حرم دھو۔ کیا تنخواہ لینی ہے؟ روٹی کے لیے گھر چھوڑ کے آیا ہوا۔ واللہ یعنی میں حرم میں بیٹھ رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے حرم کے باہر جا کے بلدیہ کے ایسے ایسے خوبصورت نوجوان دیکھے، مجھے رونا آ گیا۔ دیکھو کس طرح ماں باپ کا ہیرے کی طرح نوجوان بچہ ہے، جھاڑو دے رہا، خوبصورت ترین نوجوان لڑکیاں ہیں، انڈیا کی، انڈونیشیا کی، فلپائن کی اور مختلف ملکوں کی، گھروں کے اندر نوکر ہیں، نوجوان 20 سال 21 سال 16 سال 18 سال۔ کیا خیال ہے ان کے ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کو پھینک دیا؟ غربت ہے، روٹی نہیں، کہ یہاں آئے گی تنخواہ بھیجی گی، روٹی تو کھائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کو ان کی عزت محفوظ ہے؟ چھوڑے ہیں جی، کس سے؟ باپ بھی اسی عاشق ہے، بیٹا بھی عاشق ہے، ڈرائیور بھی عاشق ہے۔ کئی نے مکانوں سے چھلانگے لگا کے خودکشی کر لی، مر گئی۔ اخباریں نہیں پڑھتے ہو روز کے قصے آتے؟ بس دعا کیا کرو اللہ امتحان سے بچا۔ وَمْنَحْنَا، حضور نے دعا سکھلائی ہے، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وَمْنَحْنَا ولا تمتحنا، اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈال، ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہم بالکل کار مذلت میں گر چکے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساتھ والا گھر جل رہا ہے، اس ساتھ والے گھر میں ڈاکو گھسے ہوئے ہیں، ڈاکہ مارے، یہ ساتھ والا ہمسایہ جانتا، وہ سب کو کہتے چپ کرو چپ کرو، کیوں؟ پتہ ہے ذرا بولیں گے وہ آگے ہمیں بھی ختم کر دیں، گواہی دیں گے انشاءاللہ تو پولیس ختم کر دے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ کے آگے ماں سوائے فریاد کے بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ نے قوم سبا پہ انعامات کے دروازے کھول دیے تھے. فی نعمت وغبطۃ وسعۃ رزق، اللہ نے ارزاق دیے، پھل دیے، باغات دیے، نعمتیں دی. وبعث اللہ تبارک وتعالی الیہم الرسل تأمرهم من یأکلوا من رزقہ ویشکروہ بتوحیدہ وعبادتہ. اللہ نے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے کہ اے قوم سبا ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اعتراف کرو، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے اوامر پہ چلو. فَكَانُوا كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نے چاہا وہ سیدھے راستے پہ رہے. ثُمَّ أَعْرَضُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ، اس کے بعد پھر انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا، جو اللہ نے حکم دیے تھے ان کی تعمیل کرنا چھوڑ دی. فَأُوقِبُوا بِإِرْسَالِ السَّيْلِ وَالتَّفَرُّقِ فِي الْبِلَادِ أَيْدِي سَبَا شَدَرَ مَدَرَ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَفْصِيلُهُ وَبِيَانُهُ قَرِيبًا وَبِهِ الثِّقَةُ. پھر انہوں نے اعراض کیا تو اللہ نے ان پہ فلٹ بھیجا، سیل بھیجی. اس کے آنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ تتر بتر ہو کے رہ گئے. عربی میں کہتے ہیں شدر مدر، یعنی ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کوئی کہاں گرا، کوئی کہاں گرا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، سب کچھ اجڑ گیا. مفسر فرماتے ہیں انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی. قال الامام احمد رحمہ اللہ حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا ابن حية عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن وعد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ما هو رجل أم امرأة أم أرض قال صلى الله عليه وسلم بل هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن ستة ومشى منهم أربعة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ سبا کیا چیز ہے؟ مرد کا نام ہے، عورت کا نام ہے، کسی زمین کا علاقے کا نام ہے؟ حضور پاک نے فرمایا بل هو رجل، سبا جو ہے وہ ایک مرد کا نام ہے، ایک انسان کا نام ہے. ولد له عشرہ، اللہ نے اس کو 10 اولادیں عطا فرمائیں. ان میں سے 6 جو تھے وہ یمن میں رہے اور 4 جو تھے وہ شام میں رہے. فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ فَمُزْهِجُ وَكِنْدَةَ وَالْأَزْدَ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارَ وَهِمْيَرَ، جو لوگ یمن میں آباد ہوئے ان کے 6 بیٹے، ان کے یہ قبیلے بنے مزہج، کندہ، ازدی، اشعری، انمار، ہمیر. وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ، اور 4 جو شام میں گئے، لخم، جزام، عاملہ، غسان، یہ ان کے 4 پھر مشہور ہوئے. یعنی آگے جا کے یہ شاخیں بنتے گئے نا، کہ آگے جا کے پھر ہر اولاد میں سے یعنی جو قبیلہ تھا پھر اسی کے نام سے وہ منسوب ہو گیا. تو 6 جو تھے اس کے بیٹے یمن میں رہے اور 4 جو تھے وہ شام میں گئے، اور یہ سب پھر بڑے بڑے قبیلے بن گئے. وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ حَيَّةَ بِوَعْدَ اسْنَادٌ حَسَنٌ، یعنی سند اچھی ہے. وَلَمْ يُخَرَّجُوهُ، لیکن محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا. وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فی کتاب القصد والامم بمعرفت اصول انصاب العرب والعجم. حافظ ابن عبد البر نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے القصد والامم بمعرفت اصول انصاب العرب والعجم. اس میں انہوں نے عرب قبائل کے نسب بیان کیے ہیں اور عجم کے جو مشہور قبائل ہیں ان کے بھی نسب بیان کیے ہیں. من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما فذکر نحوہ، نے اپنی کتاب میں اسی طرح ذکر فرمایا ہے. وقد روى نحوه من وجه آخر. وقال الامام احمد ايضا وعبد بن حمید
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي الكلبي عن ابن هارون عن عروة عن فروة بن مسيك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم قال صلى الله عليه وسلم نعم فقاتل بمقبل قومك فقاتل بمقبل قومك مدبرهم فلما وليتني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فقلت يا رسول الله رأيت سبع واد هو أو جبل أو ما هو قال لا بل هو رجل من العرب ولد له 10 فتيامن 6 وتشاءم 4 تيامن الأزد والأشعريون وهمير وكندة ومزهج وأنمار الذين يقال لهم بجيلة وخصام وتشاءم لخم وجزام وآملة غسان وهذا أيضا إسناد حسن وإن كان فيه أبو جناب الكلبي وقد تكلموا فيه لكن رواه ابن جرير النبي كريم بن كريم سواد بن نصر يحيى بن هاني المرادي أمي ونبيه شك أسباد قال قدم فروة بن مسيك رضی اللہ عنہ علیہ وسلم ذکرہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں فروت ابن مسیک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں وہ آئے قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت یا رسول اللہ، میں نے آگے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آگے سے بھی پیچھے سے، یعنی پوری قوم سے لڑ. قال رسول نام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن جب میں رخ پھیر کے جانے لگا تو حضور نے مجھے بلایا کہ واپس آؤ. جب میں واپس آیا آپ نے فرمایا کہ ان سے لڑائی نہ لڑو، قتال نہ کرو، جنگ نہ کرو، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو. اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر کیوں لڑتے ہو؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دو. اسلام میں یاد رکھیں جہاد جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، جہاد مکان کے لیے، جائیداد کے لیے، ملک کے لیے، زمین کے لیے نہیں ہوتا. جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلم اسلام لے آؤ، بس ہمارے بھائیو. اسی لیے حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. اللہ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک قتال جہاد کریں جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں. کلمہ پڑھ لیں تو بات ختم ہو گئی، تمہارے بھائی ہیں. اچھا اسی طرح بعض قومیں کلمہ نہیں پڑھتی، وہ کہتے ہیں مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن ہم آپ کے تابع رہیں گے. ٹھیک ہے، باج گزار بن جائیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں. یہ جزیہ ٹیکس نہیں ہوتی، یہ اس حفاظت کا بدل ہوتا ہے کہ جب ہم اس قوم کی حفاظت کریں گے، ان کے دشمنوں سے ان کا تحفظ کریں گے، اگر کوئی دشمن ان پہ حملہ آور ہو ان کی ہم مدد کریں گے تو صاف بات ہے پھر آخر ہمیں اس فوج کے لیے، اس انتظام کے لیے خرچ تو چاہیے. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹیکس ہے اور اسلام نے کوئی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. اچھا اگر وہ کہتے لا الہ الا اللہ، سارے جھگڑے ختم، کلمہ پڑھ لیا بھائی، بر اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بس محفوظ ہو جاؤ. اب جناب حضور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم، یہ سبع کیا چیز ہے؟ کسی مرد کا نام ہے، عورت کا نام ہے، علاقے کا نام ہے؟ حضور نے فرمایا نا یہ ایک بندے کا نام ہے، وہ عرب تھا، اس کے اللہ نے آگے 10 بچے دیے تھے. فتیامنا 6، 6 تو یمن والے بن گئے، وتشاءم 4، اور 4 جو تھے وہ شام کے چلے گئے. اور جو لوگ یمن میں رہے وہ ازدی کہلائے، اشعری کہلائے، ہمیر کہلائے، کندہ کہلائے، مزہج کہلائے، انمار کہلائے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو بجیلا اور خصم بھی کہا جاتا ہے قبائل کے نام. وتشاءم، اور 4 جو شام میں گئے، لخم، جزام، عاملہ، غسان.
مفسر فرماتا ہے اس کی سند بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے ابو جناب الکلبی، اس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اور اس کے چونکہ درجات اور اس کی تائیدات موجود ہیں، تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قصہ ہے، ایک قول ہے، اثر ہے، سند میں ذوف ہے، لیکن اور بھی ایک یعنی سند ہے، اور بھی ایک سند ہے، اور بھی ایک سند، تو بعضها یقوی بعضا، وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ طریق، اس لیے ابو فصل ساری حدیث یعنی جتنے سندیں ہیں کہ یہ واقعہ اس سند سے بھی ہے، اس سند سے بھی ہے، اس سند سے بھی ہے۔ طریق اخری لهذا الحدیث قال ابن ابی حاتم حدثنا یونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن حيد عن توبة بن عبيد عبد اللذيذ بن حيان واخبره قال كنا عند عبيدة بن عبد الرحمن بإفريقة فقال يا يوما ما أظن قوما بأرض إلا وهم من أهلها۔ اس روایت میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ ہم عبیدۃ ابن عبد الرحمن کے ساتھ افریقہ کے علاقے میں تھے، انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بھی قومیں دنیا میں ہیں سب کا اصل جو ہے یہاں سے ہے۔ فقال علی ابن ابی رباح کلا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، قد حدثنی فلان ان فضلۃ ابن مسیک الغطیفی رضی اللہ عنہ قال قدم علی رسول اللہ كان لهم عز في الجاهلية وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام فأقاتلهم، فقال ما أمرت فيهم بشيء بعد، فأنزلت هذه الآية۔ اب فرماتی ہیں کہ یہ فرقۃ ابن مسیک الغطیفی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قوم سبا جو ہے بڑی شان والی شوکت والی قوم تھی جاہلیت میں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ارتداد میں آ جائیں، اب اسلام لا چکے ہیں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسلام چھوڑ نہ دیں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں؟ آپ نے فرمایا ما نزلت فیہم بشیء، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت اتری فقال له رجل یا رسول اللہ ما سبا، فذكر مثل هذا الحديث الذي قبله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبا ما هو ابلد ام رجل ام امرأة قال بل رجل وله اشهر وسكن اليمن ستا والشام اربعة، اما اليمانيون وهذيج وكندا والازد والاشعريون وانمار وهمير غير ما حلها، واما الشام فلخم وجذاب وغصاب وآملة فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة والسورة مكية اللہ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ تو اس سند سے بھی یہ واقعہ آیا ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کا قصہ ہے، وہ صحابی حضور کی خدمت میں مدینے میں آئے، حالانکہ یہ سورت جو ہے پوری کی پوری سورت مکی ہے، اس کی کوئی آیت جو ہے وہ ہجرت کے بعد نہیں نازل ہوئی۔ طریق اخری قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا حسن الحکم قال حدثنا ابو صبرة النخعی فروة بن مسیک الغطیفی رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان سوا ما هو ارض ام امرأة قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل مدره اشهر من البدر اليوم ستة والشام أربعة، فأما الذين تشاموا فلخم وجذاب وعامد وغصان، وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد والهج وهمير وأنمار، فقال رجل ما انمار، انمار کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انمار وہ ہیں جن سے پھر آگے جا کے خصم اور بجیلا قبیلے پیدا ہوئے۔ ورواه الترمذي في جامع ابي كريب بن عبد الحميد قال حدثنا ابو اسامة فذكره ابسط من هذا ثم قال هذا حديث حسن غريب۔ وقال ابو عمر بن عبد البر عبد الوارث بن سفيان حدثنا كاظم بن اسبق قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوثي
قال حدثنا ابن كثير وعثمان بن كثير ليس بن سعد موسى بن علي عن يزيد بن نصير تميم الداري عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبع كبسه فقبی حدیث وسن، چونکہ یہ بھی تائید آ گئی نا تو حدیث کو طاقت مل گئی. قال علماء النسب منه محمد بن اسحاق اسم سبا، یہ انساب بیان کرنے والے لوگ ہیں. اس کا نام کیا تھا؟ عبد شمس بن یشیب بن یعرب بن قحطان، وانما سمي سبا لانه اول من سبا في العرب، وقال يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزوة فأعطى قومه سمي الرائش، والعرب تسمى المال ريشا ورياشا. وذكروا أنه بشر سمي زمان متقدم وقال في ذلك شعرا. یہ عبد الشمس جو ہے یہ سب سے پہلے منہ سبا فی العرب، اور اسی طرح اس کو رائش بھی کہتے تھے. رائش مانا مال. اس نے جب جنگ کرتا تھا تو مال غنیمت تو اپنی قوم کو بھی تقسیم کرتا تھا، اس لیے اس کو رائش بھی کہتی ہیں، ریشن ریاشن مال کو کہتی ہیں. اور یہ وہی عبد الشمس ہے جس نے حضور کے آنے کی خبر دی کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ شعر بھی لکھے تھے، سیملک بعدنا ملکا عظیما نبی لا یرخص فی الحرام. کہنے لگا ہمارے بعد ایک ایسا آدمی آئے گا جس کو اللہ بہت بڑا ملک عطا فرمائیں گے، اللہ کا نبی ہوگا، لیکن اس کو حرام کے اندر اجازت نہیں ہوگی قتال کی. وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ يَدِينُونَ الْقِيَادَ بِكُلِّ دَابٍ. ان کے بعد پھر بادشاہت کا دور چلے گا. وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوكٌ يُصِيلُ الْمُلْكُ فِينَا بِاكْتِسَابٍ. ان کے بعد پھر بادشاہ ہوں گے، پھر ان کے ساتھ ہمارے آپس میں حصے داری ہوگی. وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانَ نَبِيٌّ تَقِي مُخْبِتُ الْخَيْرَ أَنَابٍ. ان کے بعد پھر قحطان کے بعد ایک نبی آئیں گے جو سب سے اعلیٰ ہوں گے، یسمى احمد یا لیت انی مجید اعوذ باللہ من الشیطان. احمد مصطفیٰ ہوگا، کہتا ہے کاش اللہ مجھے لمبی عمر دے دیتا کہ حضور کی نبوت کے بعد میں کم از کم 1 سال زندہ رہوں. وَأَعْضُدُهُ وَأَحْبُوهُ بِنَصْرِي بِكُلِّ وَبِهِجٍ وَبِكُلِّ رَامٍ. اگر اللہ مجھے زندہ رکھے تاکہ میں اپنی پورے قبیلے کے ساتھ پورے تیر اندازوں کے ساتھ جا کے محمد مدنی کے دین کی طاقت کا سبب بنوں. مَتَىٰ يُظْهِرُ فَكُونُوا نَاصِرِيهِ وَمَن يَلْقَاهُ يُبَلِّغْهُ سَلَامِي. اپنی قوم کو کہنے لگا جب وہ نبی پیدا ہو تو تم سارے کے سارے اسلام لے آنا، اور تم میں سے جس کو زیارت ہو میرے بھی سلام پہنچا دینا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ذکر ذلك الحمدانی فی کتاب الاکلیل. اس کو حمدانی نے بھی اپنی کتاب اکلیل میں ذکر کیا ہے. واختلفوا فی قحطان علی 3 اقوال. اب قحطان کے بارے میں بات ہے کہ یہ قحطان کون ہے. احدها انه من سلالة ارم ابن سام ابن نوح، کہ ان کی اولاد ہے. واختلفوا فی کیفیت اتصال نسبه به على 3 طرائق. والثاني انه من سلالة عابر وهو هود عليه الصلاة والسلام. واختلفوا ايضا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق ايضا. والثالث انه من سلالة اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على 3 طرائق. وقد ذكر ذلك مستقصى الامام الحافظ ابو عمر بن عبد البر النمری رحمہ اللہ تعالی علیہ في كتابه المسمى الانباء على ذکر اصول القبائل الرواة. اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ قحطان جو ہے یہ ارم
ارم کا بیٹا ہے، ارم سام کا بیٹا ہے، سام نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، کہت جو ہے یہ عابر قبیلے سے ہے، وہ ہود علیہ السلام سے تعلق ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے۔ اب اس کے اختلافات نسب کو انہوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو ابن عبد البر النمری نے اپنی کتاب جو لکھی ہے لمبا علی ذکر اصول القبائل الروا، اس میں اس نے پورا ذکر کیا ہے ان کے انساب کا۔ ومعنی قوله كان رجلا من العرب، یعنی العرب العارب الذين كانوا قبل الخلیل علیہ السلام من سلالت صام ابن نوح۔ عرب یاد رکھیں، عرب کے 3-4 قسم، عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ، یہ 3 قسمیں ہیں عرب کی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ عرب سے مراد کے رجل من العرب کا کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں یہ عاربہ میں سے تھا، یعنی حضرت ابراہیم الخلیل سے بھی پہلے تھے، اور سام ابن نوح کی اولاد تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد آپ کے ساتھ دوسرے وسیع آدمی تھے۔ بعد میں جب سب ہلاک ہوئے تو آپ کے 3 بیٹے بچے، ایک بیٹا تو غرق ہو گیا نا، سام، حام، یافس۔ پھر اللہ نے آگے ان تینوں کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام، وليس هذا بالمشهور عنده والله أعلم، ولكن في صحيح البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ مر بنفر من اسلم ينتظلون فقال ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا فأسلم قبيلة من الأنصار والأنصار أوصى وخرج من غسان من اليمن من سبا۔ اب صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، مر بنفر من اسلم، قبیلہ اسلم کے لوگوں پہ گزر ہوا، ینتظلون، وہ تیر اندازی کر رہے تھے، نزل کہتے ہیں تیر کو، تیر سیکھ رہے تھے، مار نشانہ سیکھ رہے۔ فقال ارموا بنو اسرائیل، بنی اسماعیل، حضور نے فرمایا حضرت اسماعیل کی اولاد اور تیر اندازی کرو، تیر اندازی کرو۔ فإن أباكم كان راميا، تمہارا ابا حضرت اسماعیل جو تھے وہ بڑے تیر انداز تھے۔ فاسلم، یہ اسلم جو ہے قبیلۃ من الانصار، یہ انصار کا قبیلہ ہے، جیسے اوس ہیں، جیسے خزرج ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ غسان سے ہیں، عرب الیمن، یمن سے ہیں۔ من سبا، یہ قوم سبا سے ہیں، پھر مدینے میں آباد ہوئے۔ نزلوا بیثرب لما فرق السبا فی البلاد حین بعث اللہ عز وجل علیہم سیل العرب، جب ان پہ طوفان آیا، عذاب آیا، قومیں جدا جدا ہوئیں تو یہ قبیلے جو تھے مدینہ منورہ میں جا کے آباد ہو گئے۔ وَنَزَلَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بِالشَّامِ، اور کچھ قبیلے شام میں گئے۔ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ غَسَّانَ بِمَاءٍ نَضْرِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ بِالْيَمَنِ، ان کو غسان کیوں کہا جاتا ہے کہ یمن سے پہلے وہ پانی تھا، ایک چشمہ تھا، اس کی وہاں اترے تھے۔ وَقِيلَ إِنَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُشَلَّلِ، مشلل جگہ کا نام ہے۔ کما قال سالم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ما سألت فأنا معشر النجب الأرض نسبتنا والماء غسان۔ حضرت حسان فرماتے تھے کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ ہم کون ہیں، ہم ایک بڑے نجیب قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ارض سے ہمارا تعلق ہے اور غسان کے پانی پہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، سبا کے بارے میں کہ سبا کون تھے، اور ان کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ پھر جب عذاب آیا تو بیچارے تتر بتر ہو گئے۔ ان میں سے یہ اوس ہیں، خزرج ہیں، بنو اسلم ہیں، یہ بھی سب سبا سے تھے، یہ مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ اور کچھ قبائل جو تھے وہ شام میں جا کے آباد ہو گئے، اور کچھ قبائل جو تھے یمن اور مکے اور مدینے کے درمیان میں کہیں کہیں آباد ہو گئے۔ اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔ کہتے جی کہ میرا ایک دوست ہے،
اس کے پاس کچھ رقم ہے. آج کل آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، خطرہ ہے، تو وہ اپنی رقم کو حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا چاہے بالکل رکھ لے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، یعنی سیونگ اکاؤنٹ میں، سودی کھاتے میں نہ رکھے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لے بس. یا ویسے کوشش کریں کہ اب کچھ بینک جو ہیں انہوں نے اسلامی اصولوں پر بھی کام شروع کیا. وہ کو 100% تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ شکر ہے کہ 50% تو ہوئے نا، آخر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے نا. تو وہ اسلامی بینک بھی اب آپ کے ملک میں اور ہر جگہ، میزان ہے، برکہ ہے، الاسلامی ہے، اسی طرح استثمار الخلیجی ہے، بہت سارے بینک آ گئے. تو ان کے بارے میں معلومات کریں اور ان بینکوں میں پیسہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اسلامی بینکوں کو طاقت ملے. پیسہ ہوگا تو کاروبار کریں گے نا، پیسہ نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے کریں گے؟ تو ان بینکوں کو آپ تلاش کریں کہ ان کی اگر آپ کے ملک میں برانچیں ہیں یا دور بھی برانچ ہو، آپ نے تو پیسہ رکھنا ہے نا. دور ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قریب تو آدمی تب رکھتا ہے جب پیسے روز نکالنے ہوں. تو یہ بڑے سنا ہے میں نے. بہرحال میزان بینک ہے، اسی طرح البرکہ بینک ہے، اسی طرح الفلاح بینک ہے، اسی طرح الاسلامی بینک ہے، اسی طرح استثمار الخلیجی بینک ہے، اور بھی بہت سارے بینک ہیں. اور تو وہ آپ کے ملک میں بھی اب آ گئے، کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں بڑی بڑی برانچیں کھول دی ہیں. تو آپ پیسے رکھیں تاکہ اسلامی ملکوں کو طاقت ملے، اور وہ صحیح معنوں میں ان میں جو ابھی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں. رحمان اللہ، یہ تو کوئی نام نہیں بھائی، پٹھان ہوگا نا میرا بھائی، یہ کوئی نام نہیں. عبد الرحمان رکھو، رحمان اللہ نام نہیں ہوتا. یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں. الرحمان بھی وہ ہے اور اللہ بھی وہ ہے. تم نے بیٹے پر دونوں جمع کر دیے ہیں، عقل کرو. اگر ایک آدمی پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے بھی استعمال نہیں کرتا، ٹشو بھی استعمال نہیں کرتا، صرف پانی سے استنجا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مقصد یہ ہے کہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ ہر لحاظ سے میرا بدن صاف ہو گیا، قطرہ باقی نہیں رہا. اچھی طرح یہ دیکھ، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہاں کہاں سے ہم ڈیلے لائیں گے. اچھا ڈیلے استعمال کرو گے تو انشاءاللہ دوسرے دن تو آپ کا سارے حمام بند ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال اچھا ٹیشو بھی استعمال، ہر غریب آدمی کہاں سے ٹیشو لے آئے گا؟ تو بہر صورت صرف پانی سے بھی استنجا کافی ہے، لیکن اچھی طرح مثلا اپنے عضو کو نچوڑ لیں کہ کوئی قطرہ باقی نہ رہے. اپنی بیوی کو والدہ کے کہنے پہ طلاق دے دی، اور اس کو باقاعدہ میں نے لکھ دیا 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق. میرا ایک 6 مہینے کا بیٹا تھا، وہ بھی میں نے کہا وہ بیٹا بھی میں نے تم کو دیا ہے. اب مجھے ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں کیا کروں؟ تو بہرحال میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو غصے میں طلاق غصے میں دی جاتی ہے. بے وقوف آدمی کبھی خوشی میں بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ یہ تو جاہل کہتے ہیں نا، مجھے غصہ تھا تو غصے میں طلاق دی جاتی ہے نا. کوئی آدمی کبھی خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے؟ ایسا احمق کو دیکھا ہے آپ نے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو 3 جو ہے نا وہ 3 ہے. وہ کہتے ہیں جی 3 گولیاں مارو اور کہو 1 لگی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. کہو کہ چونکہ 1 دفعہ ماری ہے نا، ایک جگہ کھڑے ہو کے 3 فائر کیے ہیں تو لہذا 1 شمار ہو. کہتے ہیں یہ 3 ہی ہوں گے، تھپڑ مارو، 3 گولیاں مارو یا 3 طلاق دو، 3 ہوتے ہیں 1. ان کے نزدیک تو تیرا کوئی حل نہیں ماں سوا اس کے کہ تمہاری وہ بیوی اپنے منشے سے کسی دوسری جگہ شادی کرے. وہ کرائے کا جانور نہ ڈھونڈنا، کرائے پر بھی ملتے ہیں نا جانور حلال کرنے کے لیے. تو ان پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ.
حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو کہ یہ کرائے کے سانڈ ہے، لوگوں نے کرائے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے منشے سے شادی کرے، پھر وہ بندہ اگر اپنے منشے سے طلاق دے دے تو عدت کے بعد تمہاری بیوی بن سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 طلاق ایک مجلس میں ایک وقت میں دے تو ایک شمار ہوگی، یا پھر تم ان کی خدمت میں جا کے فتویٰ حاصل کرو۔ حنفی مسلک میں تو کوئی رستہ ہے۔ آدمی کو عمرے کرنے کے لیے پیسہ دیا کہ میرے لیے عمرہ کرنا، اس نے عمرہ نہیں کیا، اور قیامت میں پکڑا جائے گا، اس کے ذمے ہے، حقوق العباد ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، عمرہ ادا کرے۔ کیا مہندی لگی ہوئی ہے؟ ابھی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا، جا کے احرام باندھے، گھنٹے میں فارغ ہو جائے۔ نہیں کرنا چاہتا تو قیامت میں حساب دے گا، کیا مشکل ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آدمی کا پیسہ نہیں ڈوبتا، یہاں نہ ملا قیامت میں مل گیا، اور قیامت میں فائدہ ہے، یہاں تو تم پیسہ دو گے نا، وہاں تمہاری نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ اگر بچہ پیدا ہو، اس کا نام رکھنا ہو تو ضروری ہے کہ ماں باپ کے نام سے ملا کے رکھا جائے؟ کوئی ضروری نہیں، یعنی باپ کا نام بدھ ہو تو اس کا نام بدھا رکھیں، باپ کا نام خمیسو خاں ہو تو اس کا نام خمیسہ خاں رکھیں گے۔ کیا عقل کی بات، کوئی ضروری نہیں، جاہلوں کی باتیں کہ باپ کے نام سے ملاؤ اور ماں کے نام سے ملاؤ۔ کوئی نام رکھو، اللہ کو وہ نام پسند ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، جس میں اللہ کے نام آئے اور بندے کی عبدیت کا اظہار ہو، وہ نام اللہ کو پسند ہے۔ تمہیں اپنے ماڈرن نام رکھنے ہیں، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اپنی بہن نے رقم دی کہ تم اپنے پاس رکھو اور تمہیں اجازت ہے، تم کام میں بھی لگا سکتے ہو، تو میں نے کام میں لگائی ہے، الحمدللہ مجھے فائدہ ہو تو میں آدھا حصہ بہن کو دیتا ہوں، اچھی بات، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ قربانی کے بکرے کا بدل جو ہے، اگر غریب ہے 10 روزے رکھے۔ موبائل فون میں بعض لوگ جو ہیں وہ گھنٹی کے بجائے قرآن مثلا فیڈ کر لیتے ہیں، یا اذان فیڈ کر لیتے ہیں، یا کسی امام محترم کی دعا فیڈ کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی غلطی میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کے قرآن کو گھنٹی کے قائم مقام بنا دیا، یعنی اس میں ہمیں گھنٹی آتی تھی، اس کے بجائے قرآن آئے گا، تو مانا گویا ہم نے قرآن کو گھنٹی کے عوض میں رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور آدمی لیٹرین میں حمام میں بیٹھا ہے اور وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھنٹی آ گئی آپ کو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے۔ سیدھی گھنٹی رکھے، میوزک نہ ہو، گانا نہ ہو، کسی گانے کی دھنیں نہ ہوں، کوئی غلط چیز نہ ہو۔ آج کل تو لوگوں نے جناب عجیب عجیب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں کوئی مرغے اذان دے رہے ہیں، کہیں کوئی گھوڑے ہنا رہے ہیں، اور ایک آدمی کے موبائل میں تھا فائر بریگیڈ کا، یہ آگ بجھانے والا سائرن ہوتا ہے، وہ یکدم جو ہے دوسرے کا جی ابھی کیا ہے، میری بیوی کا ٹیلی فون، یعنی بیوی مقصد اتنا خطرناک ہے کہ کوئی آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فون آیا تو جناب وہ گھوڑا ہے نہیں، یہ کیا کہتے جی میرا جو افسر ہے نا اس کا ہے۔ کہا بھائی تم بڑے عجیب آدمی ہو۔ میں نے کہا مہربانی کرنا ہمارا تو کہیں نہ بھر دینا۔ کہتے جی نہیں اتنا بے حیا تو ابھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کوئی دیر لگتی ہے بندے کا حیا بے حیا ہونے میں۔ بہرحال قرآن نہ رکھا کریں، غلط ہے، سیدھی سادی گھنٹی رکھیں بس، اور حرم میں جب آئیں اس کو آرام سے سامت پہ یعنی وائبریشن پہ لگا دیں، تاکہ جب آپ نکلیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ کون کون سی گھنٹی آپ کو آئی، ان کو کال کر لیں، بات کر لیں، تاکہ حرم میں تو آواز ہی نہ آئے نا۔ حج افراد میں نے کیا تھا، میں نے فرض طواف تو کر لیا تھا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا۔
تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ایک نفلی طواف کر کے اسی نیت سے صفا دوڑ لو کہ یا اللہ جو حج کی صفا میرے ذمہ ہے وہ میں اب دوڑ رہا ہوں، کوئی جرمانہ نہیں۔ نہیں، مکے میں رہتے ہوئے یاد رکھو جتنا طواف زیادہ کرو وہ افضل ہے، حتیٰ کہ مسجد عائشہ کے عمرے سے بھی طواف افضل ہے۔ لیکن کیا مانا؟ مثلا عمرے میں تمہارے لگتے ہیں 2 گھنٹے، 2 گھنٹے میں طواف تمہارے ہو جائیں گے مثال کے طور پہ 5، تو یہ طواف افضل ہے، یہ نہیں کہ ایک طواف عمرے سے افضل ہے، مانا اتنا ٹائم طواف میں لگاؤ۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں احناف کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، اور اس کے بعد دعا ہے، اور یہ ایک حدیث معطا امام احمد میں موجود ہے۔ اچھا، باقی ائمہ کے نزدیک، حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، اس کے بعد درود ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ ثنا بھی پڑھے اور پھر فاتحہ بھی پڑھے، تو بہرحال بعد کے نزدیک تکبیر اولیٰ کے بعد فاتحہ، پھر درود شریف اور پھر دعا۔ احناف کے نزدیک اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا، تو کسی طرح بھی پڑھ لیں الحمدللہ۔ یہ میرا بھائی کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں۔ بعض ائمہ نے اس حدیث پہ عمل کیا، بعض نے اس حدیث پہ عمل کر دیا، کوئی جھگڑا نہیں، جیسے بھی کو پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ تو ان کی علمی تحقیق ہوتی ہے، چونکہ احناف کے نزدیک تو جنازہ جو ہے وہ کہتے ہیں نماز کی طرح تو ہے لیکن نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کوئی ایسی نماز نہیں جو رکوع اور سجود کے بعد ہو، سجود بھی نہ ہو رکوع بھی نہ ہو، تو یہ کیسی نماز ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں نماز کے حکم میں ہے، جیسے الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کے حکم میں ہے کہ تحیۃ المسجد نہ پڑھو آگے طواف کرو، تو گویا کہ اس 2 رکعت کے کیا مقام طواف ہے، تحیۃ المسجد الحرام الطواف، تو گویا طواف بھی نماز کی طرح ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ واقعی طواف نماز ہے، نماز میں تو بولنا ناجائز ہے، طواف میں بولنا جائز ہے، نماز میں تو حرکت کرنا ناجائز ہے اور طواف میں تو ہے ہی حرکت کا نام ہم چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے تو یہ ائمہ کی تحقیق ہوتی ہے، اور سب کی دلیل جو ہے یا قرآن ہوگا یا حدیث محمد مصطفیٰ ہوگی، اس لیے اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں اتفاق سے ادب سے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔